کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے. اب بولتا ہے وہ آدمی اسلام لانے کے بعد، رہا یہ قرآن تو اے اللہ کے رسول میں اس قرآن کو مانتا ہوں مگر آپ کی جو بات ہے اس کو میں نہیں مانوں گا. بتائیے آپ کیا بولیں گے؟ وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، اب رہا یہ قرآن تو میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی جو بات ہے آپ کی بات نہیں مانتا میں. ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مرتد قرار دیا جائے گا، اور اتفاق سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اس منافق کی، اس مرتد کی گردن اڑا دوں. یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، درجے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں. ایک کا انکار دوسرے کا انکار اور دوسرے کا انکار پہلے کا انکار ہے. اس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوا دیا گیا، لوگوں نے منہ زبانی یاد بھی کر لیا، اسے لکھ بھی لیا، لیکن حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. تو حدیث قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی، یہ مستشرقین کا اعتراض ہے. لہذا حدیث حجت میں قرآن کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ان تمام بحثوں کا اور اس اعتراض کا جواب دوں، آئیے پہلے حدیث کی تعریف سمجھ لیں. حدیث کہتے کس کو ہے، اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے، الحدیث ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. یہ حدیث کی تعریف ہے. حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث ہے. یہاں رک جائیے. آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث. یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کا حل اور کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جو آپ کے منہ سے نکلا، جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ حدیث، تو حدیث کا ماننا تو واجب ہے، ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو کیا کوئی بات آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے کوئی آدمی نہ مانے تو گنہگار نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کے قول کی جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے دو قسمیں کرنی پڑیں گی. اگر آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل رہی ہے جس بات کی بنیاد وحی الہی پر ہے، واجب التعمیل ہے، اور جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کی بنیاد وحی الہی پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، وہ ایک مشورہ ہے. لہذا قول کی دو قسمیں ہو گئی. آپ جو بات منہ سے نکالیں اس کی بنیاد اگر وحی کے اوپر ہے تو واجب التعمیل ہے، منکر دائرہ اسلام سے خارج. اور اگر کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے اور اس کی بنیاد وحی الہی کے اوپر نہ ہو تو وہ ایک مشورہ ہے، تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں میں دو دلائل پیش کر رہا ہوں. پہلی دلیل امام مسلم رحمت اللہ علیہ
نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہے. پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصلح فقال فخرج شیصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنیاکم. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ روایت یوں ہی حضرت انس سے مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام گابھا کر رہے تھے. تلقیح کا مطلب ہوتا ہے نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھجور کو دوسرے میں ملا کر کے اس کو پلانٹ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ایک نر کو ایک مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر ہم لوگ پلانٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نر کھجور مادہ کھجور کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا لو لم تفعلوا لصلح، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے الگ الگ لگا دو. فخرج شیصا، کھجور بالکل خراب آئی. شیص کے معنی خراب کھجور، یعنی پوری فصل تباہ ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فمر بہم، ان کے پاس سے گزرے. فقال، آپ نے پوچھا ما لنخلکم، وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ کھجوروں کا کیا ہوا؟ اس سے پتا چلتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ کھجوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا آپ کو. ما لنخلکم، تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فصل تو تباہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ قلت کذا وکذا، آپ نے ایسا ایسا کہا تھا کہ یہ نر کھجور مادہ کھجور سے ملا کر کے پلانٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نے ایسا کہہ دیا، ہم لوگوں نے ویسا نہیں کیا، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دیکھیں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لو لم تفعلوا لصلح، لوگوں نے عمل کر لیا، فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی. وہ ایک مشورہ تھا. آپ کے اس کو لو لم تفعلوا لصلح کی بنیاد وحی الہی پر نہیں تھی، ماننا ضروری نہیں تھا، مانتے یا نہ مانتے. دوسری دلیل وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیث کأنی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتنی قالت یا رسول اللہ تامرنی قال انما انا اشفع قالت لا حاجت لی فیہ. رواہ البخاری فی کتاب الطلاق. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، بہت ہی خوبصورت، اور ان کی شادی ایک غلام جن کا نام مغیث تھا ان سے ہو گیا تھا. اب بریرہ پہلے آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میں مغیث کی نکاح میں نہیں رہتی، مغیث کالے کا لوٹے، میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہتی، اس لیے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو چاہے وہ غلام کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اب مجھے رخصت مل گئی ہے، میں اب مغیث کے نکاح میں نہیں رہتی. اب حضرت مغیث چونکہ بہت دنوں تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے، ان کی بیوی رہ چکی تھی، محبت ہو گئی تھی، بریرہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے. حضرت عباس فرماتے کانی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یطوف خلفہا، ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، یبکی رو رہے ہیں، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، دل کا حال بھی بڑا خراب ہوا کرتا ہے، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس سے، اب